بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کے فضائل پیش کرنے ہیں اور آپ کو یہ عرض کرنا ہے اور بتانا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ جس نے جس زمانے میں سورہ اخلاص کو حرز جان بنایا، یعنی جی جان سے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا اور یقین کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی کا معمول بنایا، انشاءاللہ اس کے میاں بیوی کے حالات معاملات ہوں، بیوی کی روٹھ منائی ہو یا شوہر کا خرچہ نہ دینا ہو، شوہر کا مار پیٹ کرنا ہو، سسرال والوں کا دنگا فساد مچا کر طلاق تک نوبت لے آنا ہو، یا شوہر کا بیرون ملک جانے کے بعد خرچہ نہ دینا، واپسی کا رخ نہ کرنا، یا پیار محبت سے اخراجات نہ بھیجنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دفاتر میں، روزگار میں، محلے میں، علاقے میں جہاں جہاں جو پریشانی، جو حاجت، جو مشکل، بچوں کی بے روزگاری، بچوں کی بے اولادی، بچوں کے رشتے نہ ہونا، بچوں کے دیگر تمام معاملات اور ان کے مستقبل کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کے ہاتھوں ہوگا اور چٹکیوں میں ہوگا۔ اس بات کا اندازہ جب ہوگا، اس کا یقین جب آئے گا اور آپ کی خواب سے آنکھ جب کھلے گی کہ جب آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور اس کا معمول بنائیں گے صرف اور صرف روزانہ 100 مرتبہ۔ اس 100 مرتبہ یعنی 15 منٹ کے معمول کی برکت سے خواتین پاکی کے ایام میں پڑھیں، کوئی ایک وقت فکس کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور مرد اس کا معمول بنائیں 41 دن بلا ناغہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے، تو انشاءاللہ تمام حالات، آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے، کنسٹرکشن کرنی ہے، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار بناتے ہیں بگڑ جاتا ہے، کاروبار بنانا چاہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہوتے، ملازمت کے لیے انٹرویو پہ بلاتے ہیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی، سلیکشن ہو گئی ہے، میرٹ پر آ گئے ہیں، بات چیت طے ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا، بچہ بے روزگار ہے، 100 جتن کر چکا ہے، کامیابی نہیں ملی، اندرون ملک نہیں ملی، بیرون ملک نہیں ملی، بچے کو باہر بھیج دیا، وہاں ناکام ہے، اور جو بھی آپ کے زندگی کے معاملات ہیں اللہ کے حکم سے سورہ اخلاص سے حل ہوں گے۔ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں آتا، رشتہ آئے طے نہیں ہوتا، طے ہونے کی طرف جائے تو بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، سسرال میں چلی گئی، شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، شوہر مار پیٹ کرتا ہے، شوہر کے غلط رویے ہے، شوہر کی غلط ناجائز حرام دلچسپیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سسر نندوں، دیورانیوں، جٹھانیوں کے بیجا دباؤ اور بوجھ میں اور عزت نفس پر حملے کے بعد معاملات احساس کمتری سے آگے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان تمام معاملات کے حوالے سے شوہر کو مٹھی میں لینا اور سارے سسرال کو لمٹس میں اوقات میں کر دینا اور اپنے انگلیوں پر نچانا سیکھنا، جیسے آپ پپٹ اور پتلی بنی ہوئی ہیں ایسے ان کو پتلی تماشے کی طرح نچانا سیکھ جانا سورہ اخلاص کا ادنا کرشمہ اور کرامت ہے، ادنا معجزہ ہے۔ اس کے لیے اس کا معمول بنا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، نیت حرام نہ ہو، نیت ناجائز نہ ہو، نیت کسی کا نقصان کرنے کی نہ ہو، تو پھر چاہے کوئی دشمن، پھر چاہے کوئی اپنا، پھر چاہے کوئی پرایا، پھر چاہے کوئی گھر سے اندر کی ضرورت، پھر چاہے گھر کے باہر کی کوئی خواہش اور ضرورت، پھر چاہے ملک سے باہر کی خواہش اور ضرورت، اللہ کے حکم سے ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر فرما دیں گے۔ پھر کوئی پسند کی شادی یا پسند کی شادی میں رکاوٹ، پھر کوئی پسند کی شادی یا کوئی اس طرف سے یا اس طرف سے، ایک یا سارے کے سارے خلاف ہوں گے، اللہ کے حکم سے سارے معاملات درست ہو کر شفا یاب ہو کر معاملات آپ کے مٹھی میں سمٹ کر آ جائیں گے۔ اس کا معمول بنائیں، اس کو حرز جان بنائیں اور کبھی بھی مایوس اور نا امید نہ ہوں۔ جس طرح کا جو مسئلہ پہاڑ بن کر یا پہاڑوں سے بھی بڑا بن کر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اور اس ٹھوکر سے اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہوگا، اور تمام کانٹے، تمام پتھر، تمام رکاوٹیں اور تمام جنات انسان، تمام جادو اور جادوگر اللہ کے حکم سے ہم اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ لہٰذا اس کا معمول بنانا اور پڑھتے ہی چلے جانا انشاءاللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی دلوائے گا انشاءاللہ۔